السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. وہ میاں بیوی جن کی شادی ذرا ادھیڑ عمر میں ہوئی تھی. بیوی کہتی ہے اجی سنیے، میں تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بزی رہی ہوں، اس لیے میری شادی لیٹ ہوئی ہے. ہائے ہائے، آپ کی شادی کیوں لیٹ ہوئی ہے؟ خامد معصومیت سے جو بیچارہ دہی میں سب گول کا چھلکا ڈال کے کھا رہا تھا، کہنے لگا پڑھیے لو کہ میں زندگی میں بہت صدقہ خیرات کرتا رہا ہوں، اور سیانے کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بس 1 مہینہ صدقہ مس ہوا ہے اور شادی ہو گئی. اور اس کی ایکسٹینشن اس کی یہ ہے کہ وہ جو دہی اور چھلکا اس کی بیوی نے اسے کھانے کے لیے دیا تھا، اس کی اس بات کے بعد جو باقی بچا تھا وہ اس کے سر پہ مال دیا گیا. اب خبر سن لیں عزیز صاحب آج کی پہلی. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بجلی مزید مہنگی کی جائے لیکن غریب متاثر نہ ہو. واہ جی واہ، باجی آئی ایم ایف بات وہ کرو جو کو عقل سمجھ میں بھی آئے گی. یہ کیا فلسفہ ہوا جی؟ بجلی بھی مہنگی کرو اور غریب بھی متاثر نہ ہو. یہ بالکل وہ فلسفہ ہے جو سردیوں میں ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے. پر سردیاں ہونا تو ہر بندہ یہی سوچتا ہے، یار میں آج نہا بھی لوں اور میرا جسم بھی گلا نہ ہو. بہت اچھے. یار آئی ایم ایف میں آئی اور ایم کا تو مجھے نہیں پتا، ایف لازمن فٹے منہ کا ہے. لازمن آئی اور ایم کا مطلب بھی بتاؤ گے آج تم؟ آئی ایم سیئنگ فٹے. آئی ایم ایف کے ایبریویشن کو چھوڑو کہ تم نے مثال کون سی دی ہے نہانے والی؟ نہانے سے زیادہ اتھینٹک مثال ادھر کا ہو ہی نہیں سکتی. تمہیں کیا پتا کہ سردیوں میں نہانا کس طرح کوہنا مشک جہد مسلسل ہے. تم امیر لوگ تو گیزر والے پانی کی ٹوٹی کھول کے آرام سے باتھ روم میں بھر کے بیٹھ کے گانے گاتے رہتے ہو. موسم ہے عاشقانہ، اے دل کہیں سے ان کو سال چاواں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حد ہو گئی ہے. پوچھو غریب آدمی سے جو بیچارہ ٹھنڈے پانی کا ڈونگا بھر کے 3-4 منٹ یہی سوچتا رہتا ہے کہ پہلا ڈونگا ڈالتی 4-5 کٹھے آپ ڈال ایک باری ہو جائے جو ہونا. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی غریب آدمی یہی سوچتا ہے کہ ایک ہی بار ہو جائے جو ہونا ہے. حکومت نے کرنا ہے وہ ایک ہی بار کر دے. جتنا بل بدانا ہے بدا چھڈو. یہ جو روز تھوڑا سا ٹھنڈے پانی کا ڈونگا غریب پہ پھینکتے نا، اس سے بیچارے کو ٹھر ٹھر کے بخار چڑھ گیا. یوتھ قرضہ اسکیم کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کو تو کوئی تھپڑ تک نہیں مارتا تو قرضہ لینے کی ضمانت کون دے گا؟ بہت اچھے شیخ صاحب، یہ آپ نے بیان دے کے ایک تو اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ بھائی میرے پاس ضمانت کے لیے کوئی نہ آئے، میں نے نہیں ضمانت دینی. دوسری بات یہ ہے حضور کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، غریب آدمی کو کوئی تھپڑ بھی نہیں مارتا. اللہ کا شکر کریں آپ غریب نہیں ہیں. غریب کو ہی تو بیچارے کو تھپڑ پڑ رہے ہیں. کبھی مہنگائی کا تھپڑ، کبھی بجلی کا تھپڑ، کبھی گیس کا تھپڑ، کبھی خشک میوے کا تھپڑ، کبھی ٹماٹروں کی مہنگائی کا تھپڑ، کبھی ادرک کا تھپڑ، کبھی آٹے کا تھپڑ. حضور تھپڑ ہی تھپڑ تو غریب بندہ کھا رہا ہے بیچارہ. آپ جیسے امیر لوگوں کو کیا پتا کہ غریب کو کہاں کہاں سے تھپڑ پڑ رہے ہیں. آپ تو سرخ مفلر گلے میں لپیٹ کے کیوبا کا سگار ہاتھ میں پکڑ کے اس چینل سے نکل گئے اس چینل میں، اس چینل سے نکل گئے اس کرسی میں. حضور آپ کو نہیں پتا غریب کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. عدلیہ کا سیاست دان چلا گیا، اب فیصلے بولیں گے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی. ہاں میں صدقے جاؤں اپنے مرشد پاک کے، میں تمالے ڈالوں. واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے. سوال تو ڈالو لیکن مرشد نے بیان دیا کیا ہے؟ یہ یہ نہ دیکھو بیان کیا دیا ہے.
یہ دیکھو کہ بیان کب دیا ہے. میں صدقے جاؤں اے اپنی مرشد کے جرتوں کے صدقے جاؤں اے. اسے کہتے ہیں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو یہ حکم اذان 11 12 13 سے پہلے نہیں تھا یار؟ اذان کا ایک ٹائم ہوتا ہے یار. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. واہ واہ صدقے جاؤں مرشد. ہائے 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 یار. ویسے سیریسلی دعا کرو میرے مرشد کا بیٹا واپس آ جائے. نہیں لیکن یہ بتاؤ کہ مرشد نے بیان دیا کیا ہے, بتا دو تو صحیح نا. کیا بیان دیا مرشد نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی عدلیہ کا سیاستدان چلا گیا, اب فیصلے بولیں گے. یہ کہتے ہیں مرشد. سمجھ آئیے تمہیں؟ مجھے تو سمجھ آئی ہے, تمہیں سمجھ آئی نہیں, ایسے تم حالت ڈالنی شروع کر دی. یار میں نہیں یہ دیکھتا مرشد کیا کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ مرشد جو بھی کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. مرشد جو بھی کرتا ہے ہمیشہ ٹھیک کرتا ہے. یار ہمیں گل بدایا نہ کرو. بات بیان کی ہو رہی ہے, ہمیں بچہ اپنے کھوچل پڑیاں باڑ لیتا ہے. اگلی خبر پڑھو تم مرشد صدقے جاؤں. اچھا جی, احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان کے مہنگائی کے خلاف دھرنوں سے غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں. دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے ایشیا میں پہلے نمبر پر آ گیا. چلو اتنی لمبی خبر, تھوڑا سا ٹائم تھا سارا. لو جی ان بریک. تبصرہ کرو. تبصرہ کیا کروں, سارا ٹائم اس نے ضائع کر دیا. حد ہو گئی ہے. دیکھو نا یار, وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں دھرنے کے خلاف مہنگائی کون سی ہو گئی ہے, دھرنے دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کیا پوری نون لیگ لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں. ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جب یہ سیاستدان اپوزیشن سے حکومت میں آتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی مت ماری جاتی ہے. یار ایک بنیادی سی بات ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعت کوئی مظاہرہ کر رہی ہے, دھرنا کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, تو اس کو کرنے دیا جانا چاہیے. اس کو آپ ہائپ دے دیتے ہیں اس کی مخالفت کر کے. یعنی اب اس دھرنے کو یعنی دوہری پبلسٹی مل رہی ہے, ڈبل پبلسٹی. تو عمران خان خود اس کو پبلسائز کر رہے ہیں. دوسرا یہ اس کی مخالفت کر کے جو باقی چینلوں پہ ٹائم بچا ہوا ہے وہ بھی دھرنے کی نیاری ہو رہا ہے. تڑا تڑ کل کا ترنا 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 ترنا. اور تمام ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ جناب علی غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوگی. دوسرے وزیر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کے دھرنے دینے سے روپیہ مزید گر جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے غیر ملکی وقار داؤ پہ لگ جائے گا. یعنی سب کچھ چڑھ جائے گا, سب کچھ اسی دھرنے سے ہو جائے گا. سیدھی گل ہے. مہنگائی کے خلاف وہ دھرنا اگر دے رہے ہیں, اگر تو وہ ہمیں جھوٹ موٹ کا سیاسی سٹنٹ کر رہے ہیں تو پھر لوگ نہیں آئیں گے. ان کو پتا ہوگا کہ بھائی مہنگائی اتنی نہیں ہے, کہاں لی جائیں. اور اگر واقعی مہنگائی ہے تو بجائے اس کی مخالف بیان بازی کرنے کے آپ مہنگائی کا کوئی بندوبست کریں. گل ختم ہو گئی. فضول وقت پڑا ہوا ہے کہ دھرنا, اور ایمان سے یہ مشیر مرواتے ہیں حکمرانوں. نہیں سیدھے بھی آتا نا, اگر اتنی حکومت کی طرف سے مخالفت نہ ہوتی دھرنے کی تو یہ ایک نارمل سی بات تھی. سیدھی بات ہے کہ یہ دو حرفی بیان دے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے, عوام اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم آ جائیں. خود اس کو ہائپ دے دیا پکڑ کے. ترنا 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 ترنا. تم بھی ہائپ ہی دے رہے ہو یار. ہائپ نہیں دے رہا, میں نیا سٹیپ انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جنید صاحب, آپ کو جناب کل کے میچ کی مبارک ہو, آپ ہار گئے. تو کیا ہو گیا, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. نہیں, اس لیے میں کہتا ہوں ویسے بھی ہماری ٹیم جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو میچوں کے بعد جب ہارتی ہے نا تو وہ بھی مبارک والی گل ہوتی ہے. نہیں لڑکے ہاری تو اس نے ہونا ہی ہوتا ہے بیچاری نے. لڑکے زیادہ جیتے اس سے برداشت نہیں ہوتی بلکہ ڈائجسٹ نہیں ہوتی. نہیں آنے والے میچوں میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتر کھیلے. انشاءاللہ یہ جو نئے لڑکے آئے نا, شہزاد وغیرہ, یہ اچھے لڑکے ہیں, یہ مجھے عزیزی لگتے ہیں. یہ حالیہ میچوں سے پہلے یقین کرو میں تو بڑا مایوس تھا, اور میں کہتا تھا کہ انڈیا کے مقابلے پہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہی نظر نہیں آ رہا تھا. اور خاص طور پہ جو نجم سیٹھی صاحب نے بھی فرما دیا تھا نا کہ ہمارے صرف ہمارے سینئر پلیئرز ہی ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, تو جونیئرز میں کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جونیئرز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال جو ہی سیٹھی صاحب نے یہ بیان دیا ہے اس سے اگلے دن ہی جو نئے پلیئر ہیں انہوں نے ہلچل مچا دی ہے. ہاں جی, نئے لڑکوں نے تو کمال کر دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 سیریز ہوئی ہیں نا ابھی حال ہی میں,
ان دونوں کا رزلٹ کچھ بھی ہو چھوڑ دو, لیکن جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ینگسٹرز ہیں جو امید کی کرن ثابت ہو رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا ہارنے کی مبارک ہو, یہ مجھے سویرے آڑو گرنیڈ نے کہا تھا, میرے فاسٹ فرینڈ نے مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا یار کل کرو ہارنے کی کیا مبارک ہو, کہتا ہے یہ میاں جس طرح لڑ کے اور پیڑ کے ہارے ہیں یہ بھی اب مبارک والی بات ہے, ورنہ کچھ دیر پہلے تک تو ہارتے بھی اتنا برا تھے کہ بندہ باہر نکلنے جگہ نہیں تھا رہتا گھر سے. ویسے یہ شکر ہے کہ نئے پلیئرز کی دیکھا دیکھی پرانے پلیئرز نے بھی پرفارم کرنا شروع کیا. ہاں جی, شاہد افریدی بھی اچھا کھیلا یار. یہ شاہد افریدی کوئی آٹومیٹک سی چیز ہے, یہ جب چاہتا ہے اچھا کھیل لیتا ہے, کسی وقت یہ بالکل ہی پھوس ہو جاتا ہے. اس کا جو شرٹ کا نمبر ہے نا 10 نمبر, وہ آڑو گرنیڈ کہتا ہے پورا 10 نمبر ہی پائی ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے جب اسے کھیلنا ہوتا ہے. عزیز صاحب ٹنڈولکر کا بھی 10 نمبر ہے. اچھا یار یہ نمبر جو ملتے ہیں, یہ ٹنڈولکر بھی 10 نمبر شرٹ پہنتا ہے جی, شاہد افریدی بھی 10 نمبر. اچھا تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں, یہ دونوں وہ پلیئر ہیں جو پہلے 99 نمبر شرٹ پہنا کرتے تھے. دونوں کی پہلے 99 تھی. ٹنڈولکر نے تو اس لیے چینج کیا تھا نا کہ اس کا نام انگریزی میں جب لکھتے ہو تو 10 ڈولکر ہے, 10 ڈولکر, تو اس نے, اور ویسے بھی مطلب بڑے پلیئرز کا نمبر جو ہے ہمیشہ 10 رہا ہے فٹ بال اور اس میں بھی کرکٹ میں بھی, اس لیے اس نے اس کو لکی ثابت ہوا پھر اس کے لیے. اچھا تو یہ شاہد افریدی بھی بڑا پلیئر ہونے کی وجہ سے شاہد افریدی نیوزی لینڈ کا, مجھے یاد ہے کریگ میکملن جو ہے بڑا پلیئر تھا, وہ بھی 10 نمبر شرٹ پہنتا تھا. اچھا نہیں, یہ الاٹ کون کرتا ہے نمبر, خود ہی پہن لیتے ہیں. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ فٹ بال ہو یا کرکٹ, یہ جو نمبر والی شرٹس پہننے کا جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا یہ آسٹریلیا نے کیا تھا. فٹ بال میں کہا جاتا ہے کہ جو پہلا میچ جو آفیشلی, اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں یہ نمبرنگ کی, تو آسٹریلیا میں جو پہلا فٹ بال میچ ہوا تھا وہ 1916 میں ہوا تھا, جس میں پلیئرز نے نمبرز والی شرٹ پہنی تھی. لیکن کچھ تصویریں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 1916 نہیں تھا بلکہ 1903 میں بھی ایسا کوئی میچ ہوا تھا, لیکن وہ بھی سڈنی آسٹریلیا میں ہوا تھا. اور کرکٹ میں جو ورلڈ سیریز ہوئی تھی تو بھی یہ آسٹریلیا کا سہرا تھا. پھر 99 کا جو ورلڈ کپ تھا جو انگلینڈ میں ہوا تھا, اس میں آئی سی سی نے کرکٹرز کے لیے یہ لازمی کیا تھا کہ آپ نمبر والی شرٹس پہنیں گے. نہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب فائدہ موٹا سا تو یہی ہے نا کہ جب فٹ بال ہاکی کا میچ ہو رہا ہوتا تھا تو ریفریز کو, پلیئرز کو اور خود تماشائیوں کو یہ آسانی ہو جاتی تھی, یعنی پلیئر کو شناخت کرنے میں. لکھا ہوتا تھا. اور شروع کئی کھلاڑیوں کا منہ بھی بڑا ہوتا ہے, اس سے بھی اندازہ کھلاڑیوں کا نہیں ہوتا. لیکن میں تمہیں بتاؤں اس وقت یہ فائدہ ہوتا تھا. ہماری ہنسی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ضروری ہوتی ہے, اس پہ ہی لوگ تراش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بیتی پہ کم از کم مجھے نہیں ہنسنا چاہیے. اسی پہ پھر شاعر کہتا ہے نا, جا میں نہیں بول دی تیرے نال سونے, میرے وچوں میرا یار بول دا. بھلا ہی دیتی ہے, میں نے بات کیا کرنی ہوتی. نمبرز کی بات ہو رہی تھی نا. اس حوالے سے تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف جو T20 اور ون ڈے ہے اس میں پلیئرز نمبرز والی شرٹ پہنتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں بھی نمبر الاٹ کیا جاتا ہے, وہ نمبر وہ ہوتا ہے جو آئی سی سی الاٹ کرتی ہے, وہ ڈیبیو کے حساب سے وہ چھوٹا سا لوگوں کے ساتھ نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ کدھر لکھا ہوتا ہے؟ وہ بہت لوگوں کے ساتھ بہت چھوٹے سائز میں لکھا ہوتا ہے اور وہ آئی سی سی دیتی ہے. لیکن اس میں تو یہ ہے کہ شروع میں کرکٹ میں, ہاکی میں, فٹ بال میں یہ لازمی تھا, اور عام طور پہ 1 سے لے کے 15 نمبر تک ہوا تھا. پھر چل پھر لوگوں نے, پلیئرز نے اپنی مرضی سے, کسی نے مطلب خوش بختی کی علامت سمجھ کے اپنا نمبر بنا لیا, کسی نے اپنی سالگرہ کی مناسبت سے نمبر بنا لیا. سر یہ انڈین ٹیم, کرکٹ ٹیم کا جو کیپٹن ہے دھونی, اس کا 7 نمبر ہے, 7 جولائی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اس نے وہی نمبر رکھا ہوا ہے. اچھا بالکل عزیز صاحب. اور یہ جو یوراج سنگھ ہے اس کی 12 دسمبر ڈیٹ آف برتھ ہے اور اس کا نمبر بھی 12 ہے. اچھا شروع میں ہمارے بچپن میں نا جو بڑا کھلاڑی ہوتا تھا یا کیپٹن, اس کا 1 نمبر شروع میں سب کا. اور میرے جب سکول میں کم نمبر آتے تھے نا تو میں کہتا تھا کہ جتنے کٹ ہوں اتنا اچھا ہوتا ہے. میں یہ بحث کرتا تھا کہ 1 نمبر والا بیچارہ صرف اس کا 1 نمبر ہوتا ہے, وہ کیپٹن ہوتا ہے. 99 کا جو ورلڈ کپ تھا نا, اس میں سارے جو کپتان تھے ان کی شرٹ کا نمبر 1 تھا, اور صرف ساؤتھ افریقہ کا کپتان تھا جس نے 1 نمبر کی شرٹ نہیں پہنی تھی. ہنسی کرونی نے 5 نمبر کی شرٹ پہنی تھی, اور ساؤتھ افریقہ کی طرف سے 1 نمبر جو شرٹ تھی وہ گیری کرسٹن نے پہنی تھی.
اچھا سر، یہ صرف ڈیٹ آف برتھ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کا یہ کہنا بھی ہے اور ماننا بھی ہے کہ نمبرز بھی لکی ہوتے ہیں ہمارے لیے. انڈین کرکٹرز اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ وہ سادھوؤں سے پوچھتے ہیں اور اپنے جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے بھی پوچھ لیتے. اور تو میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو سہواگ ہے یہ اس نے مختلف نمبروں کی شرٹ پہنی ہے. کبھی کسی سے پوچھ لیتا تو کہتا تھا، کوئی سادھو کہہ دیتا تھا تمہارے لیے یہ نمبر بہت مبارک ثابت ہوگا. وہ جو کرتا گیا وہ ناکام ہوتا چلا گیا. آخرکار اب وہ بغیر نمبر کے شرٹ پہنتا ہے. تنگ آ کے اس نے کہا کوئی نمبر بھی نہیں. اس کا نام پہلے ساگ تھا، پھر کسی نجومی نے کہا کہ اس میں ہے اور واو لگاؤ برکت پڑ جائے گی. اچھا تو اس نے سہواگ رکھا تھا. اب تو یہ ہے پہلے ساگ ہی تھا. ٹنڈولکر کا جو 10 نمبر ہے، اب انڈیا میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو انڈین کرکٹ لیگ تھی اس میں تو جو ممبئی انڈینز کی طرف سے 10 نمبر کو بھی ساتھ ہی ریٹائر کر دیا گیا ہے کہ اب 10 نمبر کسی یہ یعنی ٹنڈولکر کو یہ آنر دی گئی، ہر بڑے پلیئر کو، پہلے کو دی گئی، میراڈونا کو دی گئی کہ 10 نمبر اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گیا تو ساتھ ہی اس کے نمبر کو بھی ریٹائر کر دیا جاتا تھا. اب ہندوستان میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم جو ہے ہندوستان کی، اس میں بھی اب 10 نمبر کسی کو الاٹ نہ کیا جائے. یعنی آگے کوئی ٹنڈولکر پیدا نہ ہو، برے کھلاڑی پیدا ہو، یہ ان کا مقصد. نہیں، یا تو کوئی لاج رکھنے والا ہو نا. پہلے کتنا بڑا پلیئر تھا، پہلے کو اس سے پہلے ہی 10 نمبر جو ہے وہ گریٹ پلیئرز کو دیا جاتا تھا. پہلے کو اتفاق سے 10 نمبر دیا گیا، لیکن اس نے بعد میں اعتراف کیا کہ میں تو میری عمر 17 سال تھی جب مجھے 10 نمبر کی شرٹ الاٹ کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے اسی 10 نمبر کی لاج رکھی تھی پہلے. اور یار پہلے سے پہلے بھی بڑے بھائی آئے اور پہلے کے بعد بھی بہت بڑے بھائی آئے. یہ کائنات رکنے والی نہیں، ٹنڈولکر سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جی یار میں شعر بہت اچھا فٹ کرتا ہوں. بالکل، ایک گفتگو میں شعر اور ایک ٹائر میں پلگ پانا بہت اچھا فٹ کرتا ہوں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب ادب پارے شروع کریں. ہاں ویسے موسم تو ایسا ہی ہے کہ یا کم از کم نمک پارے یا پھر ادب پارے ہونے چاہیے. یہ تو اب جو اینکر کی مرضی ہے اس نے وہی کرنا ہے نا. اور یہ یاہر کنجوس آدمی ہے، یہ ادب پارے ہی کرے گا، نمک پارے پہ تو پیسے لگتے ہیں. میں ادبی سیگمنٹ میں غیر ادبی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. چلو جی ادبی گفتگو کر لے جی، ادب پارے کر لے جی. کوئی پیش کریں گا یہ غزل میں بعد میں سناؤں گا. پہلے ایک نظم کے 3 شعر ہیں وطن کی محبت میں کہیں. کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ. بہت خوبصورت، ویری نائس. سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، سارے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ. یہ جو آپ اس کو سارے زمانے میں گھومنے کی نصیحت کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ زمان میں مٹی بھی رکھ، اس نے کھوتی ریڑی پہ گھومنا ہے جی. 5 کلو سے زیادہ لے کے نہیں جانے دیتے جہاز والے. وہ ساتھ مٹی بھی رکھ، پاسپورٹ ویزا بھی رکھ، کپڑے بھی رکھ، ساتھ نانی اماں کی فوٹو بھی رکھ، ساتھ بیگم کی بھی شروع کی فوٹو رکھ. واپس آؤ تو ایئرپورٹ والے کہتے ہیں سارا کچھ ایتھے رکھ. اور ایک شعر امید کی جوت جگانے کے لیے. جانے کس رستے سے کرنے آ جائیں، جانے کس رستے سے کرنے آ جائیں، دل دہلیز پہ آنکھیں روشن دان میں رکھ. واہ 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 واہ، بہت اچھے. واقعی امید کے لیے بہت اعلیٰ شعر ہے. واہ 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 واہ. اور یہ کہتا ہے ایتھے رکھ اوتھے رکھ یا کان پہ رکھ، پہلے ایک کباب تو میرے نان پہ رکھ. ہائے ہائے ہائے. عزیز صاحب اس کو تو چھوڑ دیتے. واہ واہ واہ. دیکھو یہ شاعری بھی کرتا ہے، میاں بھی ہے اور اس میں خواہش بھی ہے. واہ واہ واہ. پہلے ایک کباب تو میرے نان پہ رکھ، جو بھی ہارے جیتے ہم کو ٹریٹ ملے، جو بھی ہارے جیتے ہم کو ٹریٹ ملے، جتنی بھی ہیں شرطیں ساری کھان پہ رکھ. کھانے پینے پہ. آگ لگا کے خود سے جیبیں بھر بھر لے، آگ لگا کے خود سے جیبیں بھر بھر لے،
इंश्योरेंस का मुद्दा सब नुकसान पे रख। वाह 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 ये तेरे सदके जाऊं तो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। हाँ, बिल्कुल लाजमन तो एक अब नॉर्मल अपना क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट आदमी। और आजकल के मौसम के मुताबिक आज चूंकि बूंदाबांदी हो रही है, शेर अरी किया है, नीचे उतर के छेती नल घर वड़ वुड़ जा, स्कूटर को पावे तू तूफान मेरा। हाय हाय हाय। और चूंकि मौसम वाकई बड़ा सुहाना है, एक इश्किया शेर भी पेश किया है। ओह, भाभी के लिए बहुत अच्छे। तुम मुझे लितर पड़वाने वाली बातें करती हो तो कहते हैं आप भाभी के लिए। चुप कर जाओ। और मूड का शेर है। अरे किया है, हान को हान ही प्यारा होता है प्यारे, हान को हान ही प्यारा होता है प्यारे, बुढ़े वारे नजरे अपने हान पे रख। अब चूंकि पाजनैद में ने भी आखिरी शेर वतन की मोहब्बत में सुनाया है, हाँ जी। मैं भी वतन की मोहब्बत में एक शेर पेश कर रहा हूँ, और खास तौर पे बड़े बड़े लोगों के लिए। डॉलर पाउंड तू ले जा बाहर के बैंकों में, डॉलर पाउंड तो ले जा बाहर के बैंकों में, 1 2 3 4 लाख तो पाकिस्तान में रख। 1 2 3 4 है ना, ये वतन की मोहब्बत नहीं, वजन की मोहब्बत है। शेर का वजन पूरा किया तुमने। नहीं यार, चलो किसी के पास लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, कुछ तो रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल रखना सारे ही ना बाहर ले जाए, 1 2 3 4 लाख तो पाकिस्तान में रख। बड़ी जबरदस्त गजल सुनो यार जी। टूट कर बिखरने का खौफ सा तो होता है, वाह, टूट कर बिखरने का खौफ सा तो होता है। वाह, क्या अखरोट तबीयत पाई है। टूट के बिखरना तो होता है। तो सुनो यार प्लीज। टूट कर बिखरने का खौफ सा तो होता है, हर किसी के सीने में आईना तो होता है। वाह। अब हमारे हिस्से में बेचराग रातें हैं, अब हमारे हिस्से में बेचराग रातें हैं, बेचराग रातों में जागना तो होता है। जाहिर है साफी है बेचारा, सारी रात जागना नसीब में। अपनी छत बुलाती है एक दिन मुसाफिर को, अपनी छत बुलाती है एक दिन मुसाफिर को, एक दिन मुसाफिर को लौटना तो होता है। जिस्मो जान बिखरते हैं सर उठा के चलने में, बड़ी मार पड़ती है सिर चौक के हाँ, बेचारा तो। लेकिन सर उठा के चलने का रास्ता तो होता है। वाह वाह वाह, देखो चल पड़े तो तुम्हें सारे आते हैं। इस उजड़ती बस्ती में आंख रखने वाला मैं, इस उजड़ती बस्ती में आंख रखने वाला मैं, और आंख वाले को देखना तो होता है। बहुत आला। रात हम सफर था वो ख्वाब के जजीरे में, रात हम सफर था वो ख्वाब के जजीरे में, ख्वाब के जजीरे से लौटना तो होता है। वाह वाह वाह। अर्ज किया है, मैच हो क्रिकेट का तबसरा तो होता है, कौम का 50 ओवर 100 सुका तो होता है। अब तो कौम आदी है, हर दफा तो होता है, 350 करके भी हारना तो होता है। बाउंड्री पे लगती है विकेटों में नहीं लगती, बाउंड्री पे लगती है विकेटों में नहीं लगती, जब थ्रो ये करते हैं एक्स्ट्रा तो होता है। अन्य हाथ बटेरों सी बेहतरीन फील्डिंग है, कैच फड़ के गलती से छोड़ना तो होता है। फरारी किया है 4-5 ओवर ये गेंद टच नहीं करता, 4-5 ओवर ये गेंद टच नहीं करता, मिसबा का शुरू से ये टोटका तो होता है। शाहिद आफरीदी भी चाइना का मोबाइल है, शाहिद आफरीदी भी चाइना का मोबाइल है, चल गया तो क्या कहने, ओ गया तो होता है। नाज़रीन, चंद इश्तिहारात के लिए एक छोटा सा वक्फा। अच्छा यार,
یار سارا ٹائم غصہ گرمی مہینہ نکال دیا کرو کہ حکومت اچھا کام کرے تو اپریشیٹ بھی کر لیا کرو. کیا ہوا سرکاری نلکوں سے پیٹرول آنا شروع ہو گیا؟ جگت پانی پہ اتر آیا ہوا ہے, میں نے تمہیں پہلے بتایا نا. بتاؤ تو صحیح کوئی 2-3 جو قابل تحسین اقدام ہے بتاؤ. بھائی جی کل جو آپ نے ڈسکس کیا تھا وہ پولیس کے حوالے سے, وہ جو ڈی ایم جی گروپ کے ساتھ متقع لگا ہوا کہ فورس ان کے متحد نہیں ہونی چاہیے, وہ ہم نے بھی یہی سوچ کے ریسرچ کر کے تو کہا تھا کہ یہ واقعی نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے چینل والوں نے بھی اس کو کافی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اپیل کی تھی, اور واقعی وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے آج پولیس والوں کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, انہی کے انڈر ہوگی یہ فورس. اور اس سے یہ بھی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ہمیں لائی لگ نہیں ہے, ہمیں ڈی ایم جی گروپ یا مشیروں کے کہنے پہ فیول فیصلے نہیں کر رہے, وہ باقاعدہ دیکھ بھال کے اور سن کے فیصلے کرتے ہیں. میں بریک لے لوں؟ نہیں بھائی جی کافی ٹائم ہے, ابھی میں ایک اور چیز لے کے آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے, اس پہ بھی رولا ڈالو. یہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے, ذرا تمہارا مطلب ہے کہ میں رولا ڈالنے والا اور ساتھی کیا عجیب بات ہے, رولا ڈال دو یار. رولا ڈالنا پڑتا ہے, تمہیں نہیں نہ پتا, رولا ڈالنے دو. رولا وہ ہے جو تم ڈالتے ہو. دیکھو میرے فلسفے کو رولا کہہ اور اپنی جگت پانی کو رولا بھی نہیں. ایسا کر لیتے ہیں آپ کے فلسفے کا رولا ڈلتا ہے یہاں پہ. چلو اس طرح کرنا مکس مکس کر کے, یار تمہاری مہربانی ہے, کسی وقت دانشور بھی بننے دیا کرو مجھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ادھر ڈپارٹمنٹ ہے بم ڈسپوزل, جو کہیں پہ پتا چلتا ہے کہ فلان جگہ پہ بم ہے اور فوراً جا کے وہ اس کو نکارہ بناتے ہیں. بالکل اس حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ. ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ, میں اس حوالے سے چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد تم گفتگو جاری رکھنا. کہ ہم نے ہالی ووڈ کی ایسی کئی موویز دیکھی ہیں جہاں پہ بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے ان کو عوام نے, جب انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا تو عوام نے ان کو ہیرو بنا لیا. کوئی جہاز میں بم نکارہ بنا دیتا ہے, وہ یار ایک جہاز کے ساتھ جہاز لگا کے وہ نیچے اتر کے انہوں نے بم نکارہ بنایا. ایئر فورس ون, اس طرح کی اور بھی کئی موویز ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کئی ہیروز ہیں, ہمیں ان کے ناموں تک کا نہیں پتا. ایک اسی طرح کا خیبر پختونخوا میں ایک بم ڈسپوزل اسکواڈ کا ایک شہید ہے, حکم خان نام تھا اس کا, اور وہ اکیلا تنہا اس نے 200 سے زیادہ بموں کو ناکارہ بنا کر ہزاروں زندگیوں کو بچایا, اور آخر وہ ایک بم کو ناکارہ بناتے ہوئے شہید ہوا. آج اس کی شہادت کے بعد اس کے لیے سرکاری اعزاز کا اعلان تو ہوا, لیکن کسی حکمران نے, نہ صوبائی اور نہ وفاقی, کسی حکمران نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کے پسماندگان کا حال پوچھا جائے, یہ دیکھا جائے کہ اس کے جو بچے ہیں, اس کے جو بیوہ ہے, وہ کس حال میں گزارا کر رہے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا. تو جب ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے تو پھر حالات ہمارے سامنے. چلو پھر اب لے لو بریک, میرا خیال ہے ساری گفتگو تو تم نے کر دی. نہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ بھی میری تو بات ہی نہیں وہ سنتا, تڑا خود ہی شروع ہو گیا. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو اپریشیٹ نہیں کرتے, یہ تو رونا خیر مستقل ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے. یہ تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بم ڈسپوزل ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس بالکل میرا خیال ہے کوئی سانپ والا منکا ہے, ایک ان کے پاس میرا خیال ہے الیکٹریشین والا سامان ہے یار, سمپل مرلی بند کرنے والی چھڑی سی ہے, مداری والا سامان ہے بیچاروں کے پاس, تکا لگ جائے تو لگ جائے, ورنہ بم شم نکارہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ان کے پاس. اب تم دیکھو کہ 4 سال سے ہم مسلسل ڈیلی بیسس پہ یہ بیان سنتے ہیں ہر وزیر داخلہ کا, صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی, کہ جناب ان کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا. جی کیا جائے گا. ہاں, لیکن حالت یہ ہے کہ یہی بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے یہ 5000 سے زیادہ بموں کو ناکارہ بنا چکا ہے, اور اس کاروائی کے دوران پورے ملک میں 10 سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بیچارے ان کے پاس, یہ تم ذکر کر رہے ہو نا, ایگزیکٹلی یہی حال ہے کہ تمام تر وعدوں کے باوجود یہ آج ان کے پاس الیکٹریشن کا سامان نہیں ہے, اور سنتے ہیں کہ جناب ان کو بم پروف جیکٹس دی. اور یہ ہے پتہ کیا ہے, یہ جو بم کو ناکارہ بنانے کے لیے جو حفاظتی جیکٹ پہنی جاتی ہے 1000 سے $1500 کی آتی ہے. یار بم پروف جیکٹ کہاں سے ان کو لے کے دیں؟ شہباز شریف خود بیچارہ دوسری جیکٹ نہیں خرید رہا, کئی سالوں سے کوئی جیکٹ میں گھوم رہا ہے بیچارہ. اور یہ جس جدید کٹ کا وعدہ کیا جا رہا ہے بم کو ناکارہ بنانے کے لیے, اس کی مالیت صرف $5000
$100 ہے, اور وہ روبوٹ, جدید روبوٹ جو کسی خطرے والی جگہ پر انسان سے پہلے جا کر بم کو ناکارہ بنا سکتا ہے, اس کی مالیت $4200 ہے. اب ہمارے حکمران جو ہیں وہ وزراء کو تو کروڑوں ڈالر کی بلٹ پروف گاڑیاں لے کے دے سکتے ہیں, ان بیچاروں کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یار. ہائے ہائے ہائے, دیکھو نا $4200 کی جیکٹ اور وہ کٹ ہے اور روبوٹ ہے. امان سے میں حیران ہو جاتا ہوں وہ شاٹ دیکھ کے جب ٹی وی پہ کبھی نظر آتا ہے کہ بم ڈسپوزل سکواڈ بم کو نکارہ بنا رہا ہے. بم کے سرانے باقاعدہ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بندہ خربوزہ کھول کے نہیں بیٹھا ہوتا یا دوانا کٹ کے 4 پینڈو بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یار بم ہے خدا کے واسطے, اور اس کے بالکل اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہم موریل کیسے ہائی کر رہے ہیں اس فورس کا کہ ملک بھر میں اس وقت سینکڑوں اسامیاں خالی ہیں. صرف خیبر پختونخوا میں بم ڈسپوزل سکواڈ میں 70 سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں. کوئی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کانسٹیبل سے کم تو تنخواہ ہے یار وہاں پہ. اوئے ہوئے ہوئے, اتنے کم پیسوں میں بم کے سرانے کون بیٹھے گے آگے بھائی جی. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, مہربان قدردان. آپ کو میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پہ کوئی غلط چورن یا غلط پھکی بیچ کے آپ سے پیسے بٹورنے نہیں آیا, بلکہ آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے علاقے, آپ کے محلے, آپ کی گلی میں کوئی سڑک, کوئی پرنالا, کوئی گٹر کا ڈھکن اگر ٹوٹ گیا تو بھول جائیے غم اور چھوڑ دیجئے دکھ کرنا, چونکہ آپ کے علاقے میں آپ کا یہ خادم کھڑا ہو گیا ہے الیکشن پہ. اب میں چیئرمین بن کے آپ کے علاقے کو ایسا مرمت کرواؤں گا کہ بھول جائیں گے آپ پچھلی مرمتیں, بھول جائیں گے آپ پچھلے سیاستدان. انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی آپ سے ووٹ حاصل کر کے آپ کی خدمت کرے گا, اور آپ کی خدمت اس طرح کی کرے گا کہ آپ مالشیے بھول جائیں گے, لیبر بھول جائیں گے, آپ اپنے گھر کے نوکر بھول جائیں گے, آپ اپنے بڑے چھوٹے گھر کے سارے افراد بھول جائیں گے. صرف آپ کو یہی یاد ہوگا, پی کیو این پی کیو این پی کیو این. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک ٹوٹا ہے جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. جو میں نے یاد کیا ہے جنید صاحب, الیکشن کی اسٹریٹجی بنائی ہے, اس کے لیے میں نے یہ ایک تقریر سوچی ہے جو انشاءاللہ ہر محلے میں ہر چنچی پہ بیٹھ کے آپ کا یہ خادم پی کیو این کرے. یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی تو صرف اتنی ہے جنید صاحب, روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا, بولو نا. اچھا, روٹھے ہوئے کو منانا سر. جی ہاں, اسی طرح اسی انداز میں ایک گلی میں کھڑا ہو کے ایک مکان کے آگے یہ اپنی اسٹریٹجی پیش کر رہا تھا. ایک دم دروازہ کھلا, ایک بڑی بڑی مونچھوں والے بھائی صاحب باہر نکلے. اسی جگہ اسی سڑک کے اوپر اپنے دروازے کے سامنے انہوں نے نیچے لٹا لیا, میری سینے کے اوپر تشریف رکھ لی اور مارنا شروع کر دیا. کہنے لگے کم بخت, یہ روزانہ میری بیگم تمہاری شکایت کرتی ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کس سے بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں تم ہی ہو نا وہ شکرکندی والے جو ادھر کھڑے ہو کے گانے گاتے ہو. پھر بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ بھائی پی کیو این آپ کا خادم, آپ کا اگلا گلی کا نوکر. پھر بیچارے کو بہت مجھ پہ ترس آیا, پیار آیا, اٹھایا اس نے خود ہی مجھے, میں نہیں اٹھا, خود اٹھایا اس نے, اٹھا کے کہنے لگا معافی چاہتا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, نہ بھی چاہتے ہو تو میں معاف کروں گا, چونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ کا ووٹ. کہنے لگا ابھی بھائی 8 گھر کے فرد ہیں, 8 کے 8 انشاءاللہ تمہیں ووٹ ڈالیں گے. بس بڑا بھائی اور اس سے 2 چھوٹے جو ہیں وہ چونکہ ان کا ایک کلاس فیلو کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے, اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں. 3 تو وہ گئے, باقی سارے آپ کے ہیں. میں نے کہا چلو اتنے بھی کافی 5 ہی بہت ہے. ہاں, کہنے لگا نہیں وہ جو 2 بہنیں ہیں بڑی, ان کی تو شادی ہو چکی ہے, وہ تو چلی گئی ہوئی ہیں اٹک, باقی انشاءاللہ آپ کے ہیں. میں نے کہا چلو 3 تو ہیں نا. کہتا ہاں میں, میری بیوی اور میرا ایک بیٹا ہے بڑا, بیٹے کا تو بنا نہیں ہوا, باقی میں نے کہا چلو 2 تو ہیں نا. کہنے لگا بھائی میں اپنی قسم تو دے سکتا ہوں, بیوی کی نہیں, کیونکہ اس کا ایک سگا کزن جو ہے وہ جو تمہارا مد مقابل ہے اس کے ساتھ بزنس میں پارٹنر ہے. میں نے کہا چلو تم تو کم از کم میرے ساتھ ہو نا. کہتا ہاں انشاءاللہ ساتھ میں تمہارے ہوں, مگر ووٹ میں اپنی بیوی کے کہنے پہ دوں. ارے کم وقت, اگر ووٹ بھی نہیں دینا تھا اور سینے پر بھی چڑھ کے اتنی دیر بیٹھنا تھا تو کم از کم منہ کا استعمال ہی نہ کرتے.
बहरहाल मैंने कहा छोड़ो इसको, बाकी अभी सारा मोहल्ला पड़ा है, दूसरों से वोट जाके लेता हूँ। चला गया मैं सीधा निसार की दुकान पे, अच्छा। करियाने वाला हमारे मोहल्ले का, सारा मोहल्ला उससे ही आके सौदा लेता है, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी नाराजगी थी उससे, क्या? चूंकि को 2 साल पहले मेरे हाथों उसके 10 मरले के प्लाट पे कब्जा हो गया था। जैसे चलते चलते रास्ते में अनजाने में ठोकर नहीं लग जाती, इस तरह कब्जा हो गया था मुझसे, और मैं ये सोच रहा था कि ये महसूस भी कर गया हुआ। अच्छा। मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई वोट चाहिए, कहने लगा दबा हो जाए यहाँ से। मैं निकल गया, चूंकि बगैर पॉज के उसने कहा दबा हो जाए यहाँ से, मैं भी फिर बगैर पॉज के ही निकल गया। मैंने कहा भाई समझ जाना चाहिए, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। उधर से मैं चला गया सीधा अपने मोहल्ले के प्राइवेट अस्पताल में, अली क्लिनिक, बड़े प्यारे हैं डॉक्टर साहब, वो भी कुछ थोड़े से नाला थे मेरे साथ। मैंने सोचा कि पहले जो लोग नाराज हैं उनको मना लूं, बाकी तो खैर सारे अपने ही हैं। मैं जब अस्पताल में दाखिल हुआ, 15-20 वहां मरीज बैठे हुए, डॉक्टर साहब उनके दरमियान खड़े, मुझे देखते ही कहने लगे, लो भाई ये है वो शख्स जिसने सारे मोहल्ले के नौजवानों को नशे पे लगाया। डॉक्टर साहब के मुंह से ये फिक्रा निकलना था कि मैंने इर्द गिर्द देखा, किसी भी शख्स के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे कि मैं बच पाऊं। फौरन मैं उल्टे पांव भागा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अस्पताल भी गया, नो प्रॉब्लम, अभी तो सारा मोहल्ला पड़ा हुआ है। लो भाई, मैं वहां से सीधा गया धोबी की दुकान पे। मैंने कहा ये भी कुछ नाराज सा है, क्योंकि पिछली गली में जब उसकी दुकान हुआ करती थी तो उसने मेरा एक सूट जला दिया था, जिसके गुस्से में आके मैंने उसकी दुकान जला दी थी। मगर उसके बाद मेरे जहन में ये था कि ये ऐसा भी कोई नहीं, भूल गया होगा। भूल गया होगा, ऐसा भी कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने कहा जाके उसको मिलूं तो सही। मैं जाके अभी दुकान के थड़े पे चढ़ा ही हूं तो कहने लगा PQN। अब ये अंदाजा करना इस वक्त मुश्किल है कि मैं ज्यादा गर्म हूं या स्त्री ज्यादा गर्म है। मैंने कहा चलो भाई मैं खड़ा हूं, तुम फैसला कर लो। अभी यही कहा था मैंने तो सीधा स्त्री यहां रख दी। अब मैं उतार के दिखा भी नहीं सकता कि किस कदर खूबसूरत निशान बना हुआ है स्त्री का। जी हाँ, मैं तो इतने अच्छे निशान को देख के ये भी सोचता रहा कि अल्लाह करे इंतखाबी निशान ही स्त्री मिल जाए, ताकि गिरेबान फाड़ के लोगों को बताऊं कि आपकी मोहब्बत में मैंने अपना इंतखाबी निशान सीने के ऊपर पेवस्त कर लिया। भाई वहां से सीधा इरादा किया जुनैद साहब मैंने कि जुआ अड्डे पे ही जाऊं। मोहल्ले हमारे में जुआ भी होता है। अच्छा। वहां पहुंचा ही था तो सारे जवारिये खड़े होके नारे लगाने शुरू हो गए, PQN जिंदाबाद, PQN जिंदाबाद, PQN जिंदाबाद। वो अड्डा मैंने ही खुलवाया हुआ है। सारे बड़े मशहूर मेरे बहुत ताबेदार, बड़े नारे वारे लगाए उन्होंने, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा किया, मुँह भी छुआ उन्होंने, बहुत इज्जत की और कहा कि भाई आज तुम्हारी वजह से ही इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। लो भाई, फिर कुछ हौसला बढ़ा। इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पर क्या लेने आए हैं? बहुत अच्छे, यानी सारा दिन यहाँ बैठ के हंसती रहती हैं। हाँ? मेरे आने पे आप नकचड़ी हो गई हैं, क्यों, क्या हुआ? भाई मैं आया हूँ आपके प्रोग्राम और टेलीविजन की स्क्रीन के थ्रू मोहल्लेदारों को अपील करने के लिए, क्योंकि आमने सामने मोहल्लेदारों से बात करना जरा मुश्किल है, क्योंकि माजी बहुत ताबनाक है। तो मैं अपने सारे मोहल्लेदारों से अपील करता हूँ कि आप मुझे वोट दें, माफ कर दें, दिल साफ कर लें। मैं इंशाल्लाह जीत के आपकी इतनी खिदमत करूंगा, इतनी खिदमत करूंगा, इतनी खिदमत करूंगा कि आप मेरी पुरानी खिदमत सब भूल जाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।